हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे प्यारों, अब मैं आपको आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूँ। पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोले, मैंने आपसे जान मांगी। नहीं, कस के बोलो, मैंने आपसे जान मांगी, मैंने आपसे माल मांगा। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, किसी से 1 रुपया मांगा आज तक? न पैसा मांगा, न जान मांगा। लेकिन आज एक चीज़ मांगने आया हूँ। अगर दोगे ना तो आइंदा आऊँगा, वरना अहमदाबाद आने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे प्यार। क्योंकि मैं अहमदाबाद आता था मौलाना, कितने साल हो गए होंगे मेरे को? आपके साथ जुड़ के शायद मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए। और उससे पहले भी 1-2 मरतबा अहमदाबाद आया था, पत्थर वाली मस्जिद में आया था। बहुत जगह पर मौलाना अंजुम मिलते थे, दूर दूर से भाग जाते थे। अभी बहुत करीब आ गए माशाअल्लाह। मौलाना हबीब को तो 2-3 बयान के बाद फिर मौलाना हबीब से मुलाकात हुई तो इन्होंने ऐसा टेक ओवर किया कि किसी को हाथ में आने ही नहीं देता। तो मैं फिर एक मरतबा मौलाना इन सब से मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने किसी से कभी जान मांगी? नहीं, साथ में बोलो, मांगी जान? कभी किसी से 1 रुपया मांगा मैंने? पूरा अहमदाबाद कसम खाकर बोलो, किसी से 1 रुपया मांगा? तो आज जो मांगने आया हूँ मेरे को दे दोगे इंशाअल्लाह। जो वाकया मैं सुना रहा हूँ ना मौलाना, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बस ख़त्म कर रहा हूँ बात, इस पर हम सबको आना है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत मालिक बिन दीनार। साथ में बोलो, हज़रत। कूफा एक जगह है, कूफा। ये वहाँ पैदा हुए, वहीं ज़िंदगी गुजारी, वहीं इनके आखिरी वक्त आया। कौन? हज़रत। और कहाँ रहते थे ये? और ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना, अल्लाह की कसम हमारा भारत बहुत महान है। अल्लाह की कसम हमारा भारत बहुत महान है, बहुत महान है। इतना महान है कि मालिक इब्ने दीनार कूफा में रहते थे, लेकिन इंडिया आए हैं और केरला में आए। और केरला में आज भी उनके नाम की मस्जिद है, मस्जिद मालिक इब्न दीनार। आज भी मस्जिद है, मस्जिद मालिक बिन दीनार। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, हम लोग हिंदुस्तान में गरीब सही, बोलो हम हिंदुस्तान में गरीब सही, हम हिंदुस्तान में हालात में बोलो सही, हम हिंदुस्तान में इम्तिहान में। लेकिन अल्लाह की कसम, इस जमीन से बढ़कर कोई जमीन तो लाकर देवे। ये भारत जमीन, ये हिंदुस्तान जमीन, ये हमारा भारत महान। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल को अजमेर वाले बाबा को भेजना था तो कहां भेजे? नहीं बोलो ना, कहां भेजे? इंग्लैंड भेजे, यूरोप भेजे, अमेरिका भेजे, रशिया भेजे, फ्रांस भेजे? अरे अहमदाबाद वाले सीधा ठोक कर कहो, यूरोप वाला फखर कर ले अपने यूरो पर, अरे यूके वाला फखर कर ले अपने पाउंड पर, अमेरिका वाला जाओ फखर कर ले अपने डॉलर पर। हम फखर करते हिंदुस्तान वाले हमारे नबी की नजर पर, हमारे नबी की नजर पर, हमारे नबी की नजर आई तो। कल मैंने एक भाई का बयान सुना, बहुत अच्छा मेरे को लगा। कहते हैं कि भारत माता, इंग्लैंड माता बोले, अमेरिका माता बोले, अफ्रीका माता बोले, फ्रांस माता बोले, इंडिया को माता। माता यानी माँ, और माँ वो होती है जो खुद भूखी रह जाती है मगर सबको खाना खिला देती है। अल्लाह ने हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे अबाकीर, ऐसे ऐसे पहाड़ जैसे इल्म वाले, अजमेर वाले बाबा तो हिंदुस्तान में। अरे बोलो ना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान में, ख्वाजा रोशन चिराग हिंदुस्तान में, ख्वाजा अमीर खुसरो हिंदुस्तान में, हमारे अहमदाबाद में शाह आलम हिंदुस्तान में, उनके अब्बा कुतुब आलम हिंदुस्तान में, शेख अहमद बोलो हिंदुस्तान में, चारों शेख अहमद जिससे अहमदाबाद बना, बोलो कहां पर है? हिंदुस्तान में। और मेरे प्यारों, सूरत के ख्वाजा दाना हिंदुस्तान में, बंबई के माहीन के मखदूम शाह बाबा हिंदुस्तान में। अरे मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, बहुत से वलियों का देश अगर अल्लाह ने बनाया तो भारत वतन को बनाया है। तो मैं उसी एक वली की बात सुना रहा हूँ जो हिंदुस्तान आए थे, वापस कूफा चले गए। नाम बोलो, हजरत मालिक। अपने घर के बाहर बैठे, देखो अपने घर के बाहर चौखट पर बैठे, अल्लाह के वली है, बैठे। भाई आखिरी बात जरा सुन लेना, हजरत मालिक इब्ने दीनार भाई बैठे हैं। सामने से एक आदमी आ रहा है, बोलो सामने से एक आदमी, उसके दोनों पाँव नहीं है, लंगड़ा, दोनों पाँव नहीं है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं होती थी, ऐसे लकड़ा होता था,
اس کے اوپر چٹائی ہوتی تھی اور اس کے اوپر وہ آدمی بیٹھتا تھا اور اپنے دو ہاتھ میں کپڑا باندھتا تھا اور یوں کر کے اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا. اب چلچلاتی گرمی اور دونوں پاؤں سے لنگڑے, دونوں پاؤں سے معذور, ڈیزیبل. وہ سامنے سے ایک آ رہا ہے. اب مالک ابن دینار نے دیکھا اتنی گرمی میں وہ بیچارہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جاتا ہوگا. خیر وہ گھسیٹتا گھسیٹتا جب یہاں آیا تو مالک ابن دینار نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. مالک ابن دینار نے آؤ نا گھر پہ آؤ, کچھ چائے وائے پی لو. اس زمانے میں چائے ہوگی یا پانی ہوگا جو بھی ہوگا, کہا کہ پی لو. وہ بیچارے آئے, پیے, کھائے. پھر مالک ابن دینار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اے احمد آباد والے؟ وہ دونوں پاؤں سے معذور. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کرنے جا رہا ہوں. ارے بولو نا سبحان اللہ, کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تو مالک ابن دینار نے کہا حج کا موسم تو بہت دور ہے, ابھی جا رہے ہو؟ تو کہا معلوم ہے بہت دور ہے, لیکن جا بھی ایسے ہی رہا ہوں کہ بہت دیر لگے گی پہنچنے میں. بھائی گھسیٹتے گھسیٹتے جانا کوئی آس. تو مالک ابن دینار نے کہا تمہارا چہرہ لال ہو گیا, تمہارے پاؤں میں سے خون نکلتا ہے, اتنا پاؤں ہے, گھٹنے میں سے خون نکل رہا ہے, تمہارے ہاتھ پہ رومال میلے ہو گئے, تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرا ایک ہدیہ قبول کر لو, میں ایک جانور دیتا ہوں, اونٹ دیتا ہوں, اس پہ بیٹھ جاؤ, چلے جاؤ. اے میرے دوستو, دل کو رلا دینے والی بات ہے. وہ دونوں پاؤں سے, بولو دونوں پاؤں سے معذور, کہتے ہیں میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں اور توبہ کرنے جا رہا ہوں, گناہ کا اقرار کرنے جا رہا ہوں اور مالک کو منانے جا رہا ہوں. آپ بتاؤ میرا روٹھا ہوا مالک جو میرے گناہ سے روٹ گیا ہے, کیا میں سواری پر بیٹھ کے جا کے مناؤں گا یا گھسیٹتے ہوئے جا کے مناؤں گا؟ کسی مالک کے پاس جانا ہو, اس کو راضی کرنا ہو, اس کو منانا ہو, اس کو اپنا بنانا ہو, اس کو سامنے توبہ کرنا ہو, اس میں آدمی اونٹ پہ بیٹھ کے نہیں جاتا, گھسیٹتے 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 مالک کے دروازے پر جاتا. مالک ابن دینار کہتے میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, تم چلے جاؤ. چلے گئے. بولو وہ دونوں پاؤں سے معذور چلے گئے. پھر جب حج کا موسم آیا تو یہ مالک ابن دینار جو اللہ کے ولی نا, وہ پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے. بھائی وہ تو اللہ کے ولی تھے, پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے. برابر 10ویں ذی الحجہ, بولو کون سی ذی الحجہ؟ برابر 10ویں ذی الحجہ. سارے حاجی لوگ شیطان کو کنکری مارتے, رمی کرنا رمی کرنا, وہ شیطان کو کنکری مار رہے. مالک ابن دینار بھی کنکری مار رہے. لیکن اچانک مالک ابن دینار نے دیکھا, پلٹتے ہوئے دیکھا اتنی ٹرافک ہے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے. تو مالک ابن دینار نے کسی کو پوچھا یہ کیوں رو رہے؟ کہا اندر کوئی آدمی ہے جو رو رہا ہے, اس کے رونے پر یہ پورا مجمع رو رہا ہے. وہ ایسی دعا کر رہا ہے کہ اس کی دعا پہ سارا مجمع رو رہا. تو مالک ابن دینار تو اللہ کے ولی تھے, کہا چلو بھائی راستہ دے دو, راستہ دے دو. سب راستہ دیتے گئے. آپ اندر گئے. اندر گئے تو دیکھے کہ وہی جو دو پاؤں سے معذور لنگڑے تھے نا, وہی دعا مانگ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا دعا مانگ رہا ہے معلوم؟ اے اللہ بہت گناہ کر کے آیا, اللہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے, اللہ اللہ مالک تیرے پاس آیا میں. اللہ مالک ابن دینار باہر کھڑے تھے نا, انہوں نے سوچ لیا کہ ایک بار ان کی دعا ختم ہوئے, مجمع جاوے, جا کے گلے لگ جاؤں گا اور کہوں گا تو میرا مہمان تھا بھائی, ایک زمانے میں تو میرا مہمان تھا, میرے یہاں کھانا پانی تو نے کیا تھا. مالک ابن دینار سوچتے میں ایسا کروں گا, لیکن کیسا کرتے, کیونکہ وہ تو دعا مانگ رہے تھے. پورا مجمع دھاڑے مار کے رو رہا تھا اور ایک ہی بات کہتے تھے, حالانکہ بات بہت آسان تھی, اللہ معاف کر دینا, اللہ اللہ یہ دو پاؤں سے معذور لنگڑے کو معاف کر دینا, اللہ اللہ کوئی بھی گناہ کیا اللہ معاف کر دینا. اور پھر بات بات میں انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اللہ جہاں تک میرے کو معلوم ہے میری کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی, لیکن اللہ پھر بھی کوئی گناہ کیا تو میرے کو معاف کر دینا. وہ جو دونوں پاؤں سے معذور مانگ رہے, پھر کیا کہا معلوم؟ اچانک کہا اللہ ابھی سب حاجی لوگ قربانی کریں گے, اللہ جتنے حاجی ہیں نا اب سب قربانی کریں گے, لیکن اللہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, اللہ میرے پاس تو نہ درہم ہے نہ دینار ہے. اس زمانے میں درہم دینار, اللہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, اور اللہ تجھے معلوم ہے میں غریب ہوں, صرف یہ 2 کپڑے میرے پاس ہے, اللہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. یہ سب لوگ قربانی کریں. پھر روتے روتے کہتے ہیں اللہ کوئی بات نہیں, یہ جانوروں کی قربانی کریں گے, میں خود اپنے آپ کو قربان کروں گا. بولو سبحان. ابھی تو اتنا کہا. مالک ابن دینار کہتے کہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے, انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور یوں اپنے گلے پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انگلی پھرا دی, انگلی پھرا دی, گردن کٹ گئی اور خون کا ریلا بہنا شروع ہو گیا اور وہ ایسے زمین پر گرے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور کہا اللہ سب جانور پیش کریں گے, میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. میرے پیارو, میں احمد آباد والوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی کبھی تہجد کی نماز نہیں بولو نا, ان کی کبھی تہجد کی نماز, ان کے دونوں پاؤں, کل قیامت میں اگر اللہ ان کو میرے اور آپ کے سامنے لائے گا, چلو میرے سامنے لائے گا, آپ کے سامنے اللہ لائے گا, اور اللہ کہے گا تیرے تو 2 پاؤں تھے نا, تیرے پاس تو سائیکل بھی تھی,
तेरे पास बाइक भी थी, तेरे पास रिक्शा भी थी, तेरे पास 4 व्हीलर भी थी, फिर भी आज इतने साल हो गए तू फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह कहेंगे ये तो माजूर था, इसको तो दोनों पाँव नहीं थे और इसकी तहज्जुद की नमाज नहीं गई, बल्कि वो माजूरी कयामत में हमको पूछेगा मेरे दोनों पाँव नहीं थे, मेरी तहज्जुद नहीं गई और तुमने सालों साल तक फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हम क्या जवाब देंगे उसको, क्या जवाब देंगे? और अगर मेरे दोस्तों ये केस हमारे नबी के दरबार में पहुंच गया, क्योंकि हमारे नबी को हजरत अनस ने पूछा था, अल्लाह के रसूल हम आपको क्या दे जिससे आप खुश हो जाए, क्योंकि आपको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अल्लाह ने आपको मेराज पर बुलाया है, अरे अल्लाह ने आपका दीदार करवाया है, कोई चीज बाकी नहीं जो अल्लाह ने आपको न दिया हो, लेकिन हम उम्मती आपको क्या दे जिससे आप खुश हो जाए? हमारे नबी ने फरमाया कुछ मत देना, एक चीज देना, जो इलत कुर्रत आईनी फिस्सलाह, मुझे 5 वक्त की नमाज दे देना, दे देना, जो दे देगा उसका हाथ मेरे हाथ में होगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा, और जो नहीं देगा, हमारे नबी ने फरमाया दरबारे मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, दरबारे सरकार से ये ऐलान हुआ है कि जो मुझे नमाज नहीं देगा, साथ में बोलो, जो मुझे नमाज, हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, जो जहन्नम में कारून जाएगा, जो जहन्नम में हामान जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूं, जान नहीं मांगता, साथ में बोलो मैं आपसे जान माल, सिर्फ नमाज मांगता हूं। रबीउल अव्वल महीना है, अगर हम हकीकत में मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, हकीकत में अजमेर वाले बाबा और गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे प्यारों आज अहमदाबाद वाले, अल्लाह ने मर्द मोमिन का सीना दिया है, अल्लाह ने मोमिन दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको मोमिन हाथ और पांव दिए हैं, अल्लाह ने यकीन वाला जज्बा दिया है। अगर हम मुस्तफा की मोहब्बत में सच्चे हैं, गौस पाक की मोहब्बत में सच्चे हैं, खाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में सच्चे हैं, तो उठने से पहले इरादा करो कि जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा नहीं कर सकता। कल से जो हमारी नमाज शुरू होगी तो मौत की शाम तक कौन कौन इस अपील में मेरा साथ देने को तैयार है, ये ऐलान करे, क्योंकि दरबार मोहम्मदी से ऐलान है मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह, मैंने हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हमारी नमाज कज़ा, बोलो हमारी नमाज कज़ा। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। ये रबीउल अव्वल का पैगाम है और ये मेरा पैगाम नहीं है, हमारे नबी का आना भी जाना भी। जाते जाते हमारे नबी बोल कर गए अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नमाज। और अपने अंडर में जो काम करते उनके साथ अच्छा सलूक करना, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर का ख्याल करना। अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। देखो मैं यहाँ पर आया, बहुत देर तक आपके सामने मैंने बातें की, तकरीबन 2 घंटे हो गए। मैं सबसे ज़्यादा मेरे सदी के हमीम कहो या मेरे भाई कहो या मेरे प्यारे कहो, ये मालूम नहीं मेरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं जितनी करते तो इतनी मोहब्बत तारीफ करवाना जरूरी है। ये तो वसूल करने की बात करता है, ऐसा नहीं बोलता कि मेरे आके रहो खाओ पियो, लेकिन साथ में बोला बीवी को मत लेकर आओ। एक बार अहमदाबाद बीवी को लेकर आया था, मौलाना हबीब साहब ने मेरे को कहा आइंदा से लाना मत वरना तू भी आना मत। वो शॉपिंग में क्या हुआ था आपका जी। खैर अल्लाह हमारे मौलाना हबीब साहब और इनकी मेहनतें, उनकी काविशें, इनकी कोशिशें, आज मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये चमकने वाला एक सितारा है जो अहमदाबाद में तुलू हुआ है, ये चमकने वाला एक आफताब है। कितने गरीब, अभी जो बारिश का तूफान आया, आंधी का तूफान आया, हमारा मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ भी बड़ा तूफान आया, कितने घर बह गए। मौलाना हबीब साहब को एक फ़ोन किया, अल्लाह के बंदे ने फौरन वहाँ पे 80 घरों का निज़ाम, उनके फर्नीचर का इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपको मालूम होगा ये मौलाना वो हबीब साहब है, ये पठान है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है। मौलाना अंजुम आप थे, समूह लगन में थे? यहाँ एक समूह लगन हुआ था, मौलाना ने करवाया था, थे आप? हाँ या नहीं? 500 निकाह हुए थे, 500 आप थे? नहीं होते तो यही साल में 1000 में एक आपका नाम लिखवा देता।
ایک بات بتاؤں، آج تک پورے ہندوستان میں جو احمد آباد میں ہوا وہ کہیں نہیں ہوا ہوگا. ایک ہی سٹیج پر 500 نکاح. کتنے نکاح؟ اپنے ایک کرتے کرتے تھک جاتے. یہ 500 نکاح. اور یہ سال تو میرے کو خبر ملی، ابھی بروڑا میں تھا، میرے کو خبر ملی کہ مولانا حبیب صاحب یہ فروری میں 2020 کے فروری میں 1000 نکاح ہونے والے احمد آباد میں. الحمدللہ. کتنی لڑکیاں کی دعائیں ملے گی، کتنی ماؤں. 1000 نکاح ہونے والے. بتاؤ پورے ہندوستان میں کبھی 1000 نکاح ہوئے ایک سٹیج پر؟ یہ تو ایک سٹیج کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہندوستان میں الگ الگ جگہ پر کتنے ہوں گے؟ کیونکہ مجھے خود کہا کہ مالیگاؤں میں 150 نکاح کرنے، ابھی پتا چلا کہ کرناٹکا میں نکاح ہونے والے، کہیں اور مہاراشٹر کی طرف نکاح. لیکن صرف ہمارے احمد آباد میں جو ہمارا تاریخی شہر ہے، مشائخ کا شہر ہے، اللہ کے ولیوں کا شہر ہے، اس میں 1000 نکاح ہونے والے. دعا کرو اللہ سب نکاح کو قبول فرمائے. آپ لوگ اگر گئے سمو لگن میں آئے ہوں گے تو میں نے کہا تھا کہ یہ پٹھان ایسا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کام کرتا ہے. معلوم ہے ایک پٹھان کا پولٹری فارم تھا. پولٹری فارم سمجھتے ہو؟ ہاں بولو نا، سمجھتے ہو؟ جس میں کیا ہوتی ہے. اب وہ پٹھان جو ہے نا قرضے میں آ گیا. اب دماغ گیا، یوں تلوار نکالا اور پولٹری فارم میں گیا اور کہا یہ ساری مرغیاں روز ایک ایک انڈا دیتی ہے، میرا دھندا کیسے چلے گا؟ کل سے 2 دینے کا، نہیں تو سب کو ٹپکا دوں گا. ہم دوسرے دن خان صاحب گئے. خان صاحب کا بول کا اثر ایسا، جہاں جا دیکھے سب کے نیچے 2 انڈے. ہاں، سب مرغی کے نیچے 2 انڈے. پھر سب مرغی. ایک کو دیکھا دور میں، اس کے پاس ایک ہی انڈا. اور خان صاحب نے تلوار نکالی، سب نے 2 انڈے. اور تیرے کو میری تلوار کا ڈر نہیں لگا؟ ایک انڈا. تو بولا خان صاحب مرغا ہو، بڑی مشکل سے سیٹل کیا ہے. ویسے ہی ہمارے مولانا حبیب، جب میں نے سنا نا کہ 500 نکاح، مولانا میں مانوں ہی نہیں. میں نے کہا 500 نکاح کیسا؟ کیونکہ ہم نے مالیگاؤں میں بہت سے سمو لگن گروپ ویڈنگ دیکھا، لیکن 500 تو نہیں دیکھا. تو انہوں نے 500 کروائے اور ابھی تو اتنا بڑا دھماکہ کیا کہ 1000 نکاح ہونے والے. اس لیے بھائیوں بہنوں فارم بھر لو. شادی شدہ کو نہیں بول رہا ہوں. ہاں میرے دوستو، بہت اچھا موقع ہے. کم سے کم ایک دلہن کو کتنے کا مالک بناتے؟ 60-70 ہزار روپے کا ایک دلہن کو مالک بنایا جاتا ہے. بہت بڑا کام ہے. ان کا مدرسہ، ان کی ہاسپٹل، ان کی اسکول، یہ کیسا اللہ کا بندہ مینیج کرتا ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت سے بادشاہ آئے، ان کے پاس ہندوستان کی حکومت تھی، لیکن وہ کام نہ کرے جو مولانا حبیب احمد آباد میں وہ کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، اور اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. اور صرف احمد آباد میں نہیں، اللہ پورے ہندوستان میں ان سے کام لے اور مرتے دم تک اللہ ان سے کام لیتا رہے. اللہ مولانا ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے نا. آپ تو ایسے پٹک کر کے جنت میں جاؤ گے تو ہم کو بھی ساتھ میں لے کے جانا. بولنا یہ پورا احمد آباد ہم ساتھ میں رہیں گے نا انشاءاللہ. بولو نا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے وہ کہہ رہے تھے نا قاری احمد علی زندہ باد. میں کہتا ہوں ساتھ میں بولو مولانا حبیب صاحب. اور اللہ ان سے کام لے اور لیتا رہے، اور غریبوں مسکینوں یتیموں بیوہ و لاچاروں میں ان کا پرچم بلند رہے. اور مجھے بہت خوشی ہے لمبے زمانے کے بعد مولانا انجم صاحب، آج حالانکہ ان کی مسجد میں ان کی تفسیر تھی، انہوں نے اس کو کینسل کیا اور خاص میرے پروگرام میں آئے. اللہ ہمارے مولانا انجم صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا انجم، میں سب سے تیرے کو دیکھتا ہوں تو ویسا کا ویسا جوان ہی دکھتا ہے. صحیح میں نے مولانا ذرا بھی بدلا نہیں بھائی. یہ دیکھو کیا حال ہو گیا میرا. چلتا ہو تو ابھی سیڑھی چڑھتا تو 2 آدمی کا سہارا لیتا. ارے بھائی تم کون سا ٹونک پیتے ہو میرے کو بھی تو بتاؤ بھائی، یا کوئی خمیرہ ومیرہ کھاتے ہو؟ اللہ ان کو بھی اچھا رکھے. آج بہت خوشی کی بات ہے، میرے ساتھ بہت بڑا گروپ آیا ہوا ہے الحمدللہ. میرے بھائی حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم یہاں پر ہے، میرے چھوٹے بھائی بھی یہاں پر ہے، مولانا عثمان صاحب بھی یہاں پر ہے، اور یہ ہمارے بچے مولانا عارف صاحب، یہ ہر وقت آتے، اتنا اچھا انٹروڈکشن کراتے، اتنا اچھا بولتے. مولانا اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ سے اور بھی حدیث اور تفسیر کا کام لے. بلکہ میں تو کبھی کبھی آپ کا جو لہجہ اور سلاست دیکھتا ہوں نا، اور علمی باتیں سنتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی شیخ الحدیث بنا دے وے، اور اللہ آپ کو دین دنیا دونوں میں قبول فرمائے. اور بھی میرے ساتھ بہت سارے لوگ آئے ہیں، ہمارے بیٹا عمران ہے، ایوب ہے، ہمارے مہمان رفیق بھائی ہے، بشیر بھائی ہے. اللہ تعالیٰ جتنے آنے والے میرے ساتھ میں اللہ سب کو قبول فرمائے. پھر ایک مرتبہ ہم مولانا حبیب صاحب کا، پورے احمد آباد کا، اور ہمارے لیاقت بھائی کا، گلشن بیکری والوں کا، جنہوں نے کتنے آدمی کا کھانا بولے تھے لیاقت بھائی. صحیح میں شرما گیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ بھائی میں سب جگہ جاتا ہوں نا، یہی بولتا ہوں ہم 2 آدمی آئیں گے، میں اور مولانا عثمان، کیونکہ میرے کو معلوم ہے مولانا عثمان 10 کے برابر کھاتا ہے.
لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی جڑتا جاتا, جیسے یہ ہدایت میرے ساتھ جڑ گیا بیچ میں, ایسے بیچ میں جڑتے. آج ہم لوگ نہیں تو 14-15 آدمی. ایک بیوی غصے تو نہیں ہوئی نا کہ 4 بولے تھے نا 14-15 کو لے کر آ گئے, ایسا تو نہیں ہونا. چلو اللہ کرم کرے, آئندہ بھی تیار ہے نا. دسمبر کی کون سی تاریخ؟ 14 دسمبر کو پھر احمد آباد آ رہا ہوں انشاءاللہ. آؤں جی. کھلاؤ گے؟ میرے کو تو احمد آباد میں سمجھ میں نہیں ہے. جب دیکھو مولانا حبیب کھلاتے, آج لیاقت بھائی کھلائے. آپ کے گھروں میں چولہے جلتے نہیں جلتے بھائی؟ خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے. اچھا ایک اعلان میرے کو کرنا ہے مولانا, 2 منٹ. کس کو مالدار بننے کا ہے؟ مولانا ہوا کیا معلوم ہے, پہلے تھوڑے نے ہاتھ اٹھائے, پھر پیچھے والے دیکھا میں کائے کو پیچھے رہوں. اور اللہ کی قسم مالدار بنو گے. دیکھو دنیا میں کوئی بھی قانون آوے, منڈی آوے کہ حالات آوے, لیکن ہمارے نبی بولتے نا ہماری طاقت جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو ایک درود پاک بتایا اور وعدہ کیا, اس کو پڑھو اللہ بے حساب حلال روزی چھپر پھاڑ کے دے گا. پڑھو گے وہ درود پڑھو گے انشاءاللہ. میرے کو ایک نے پوچھا مولانا روزی ملے گی؟ میں نے کہا بہت پیسہ ملے گا, بہت پیسہ. پڑھ, میں نے بھی وہی پڑھا تو ملا, تو بھی پڑھ. میرے کو کہتا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا جتنا چاہیے. تیرے کو کتنا چاہیے اس کے حساب سے پڑھ. کیا پیارا درود ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. حضرت ابو سعید خدری فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھتا جا اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا. ہماری روزی ختم ہوگی, اوپر والے کی روزی دی جائے گی, وہ کبھی ختم. اس لیے درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. میں پورا کارڈ لے کر آیا ہوں تاکہ سب کو ملے, لیکن میرے کو کیا معلوم, اب میں تو 700-800 کارڈ لے کر آیا, تو ہزاروں کا مجمع ہے. کن کو دیا کارڈ؟ مولانا عارف صاحب. کہاں بیٹھے؟ آپ بچ گئے پیچھے بیٹھے تو. یہ بیچارہ مولانا عارف پھنس گئے یہاں پہ. یہ بھی مولانا عارف, یہ بھی دیولا کے, یہ بھی مولانا عارف دیولا کے. میرا کمال تو دیکھو آج کتنا بڑا کمال ہے. ادھر دیکھو تو عارف عرفان نظر آتا, ادھر دیکھو تو معرفت نظر آتی, ادھر دیکھو تو حبیب پٹھان نظر آتا. اس کے بیچ میں بیٹھا ہوں, تو میرا بھی تو کوئی کمال ہوا کہ نہیں ہوا بھائی. اللہ تعالیٰ سب ہمارے وہ مولانا عارف صاحب کب بانٹیں گے آپ؟ کب بانٹیں گے؟ ایسا کسی کو دے دو جو پیچھے جا کر بانٹ دے, ورنہ سب کا مال بڑھے گا, آپ کی جان جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب مولانا حبیب صاحب کو جو اعلان کرنا ہے کر لیں, اس کے بعد میں دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ جو کارڈ تقسیم کرنا ہے 2-4 حصوں میں الگ الگ, اور تقسیم کرتے وقت لوگ اپنے موبائل کا اور اپنے جیب کا خیال رکھیں. ایک ضروری اعلان یہ ہے, 14 دسمبر کو سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد عائشہ مسجد پجاری کی چال گومتی پور پر حضرت قاری احمد علی صاحب کا بیان رکھا گیا ہے. 14 دسمبر سنیچر کا دن بعد نماز عشاء عائشہ مسجد پجاری کی چال گومتی پور. دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن بھی آج ہی کے دن آپ پیدا بھی ہوئے, اور آج ہی کے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ہمارے ہندوستان کے ہم وطن بھائیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس دن جو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ہم نے شہر احمد آباد کے اندر تنظیم علماء احمد آباد قائم کی, اور اس کے ذریعے احمد آباد کی جتنی اسپتالیں ہیں, سرکاری اسپتالیں یا ٹرسٹ کی اسپتالیں, ان تمام اسپتالوں کی لسٹ نکالی گئی جس میں 12,550 بیڈ ہے. ان تمام کے تمام اسپتالوں میں تنظیم احمد آباد علماء احمد آباد کی جانب سے تمام مریضوں کو فروٹ اور بسکٹ تقسیم کیے جائیں گے. اور اس بات کی ان کو اطلاع دی جائے گی کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس خوشی کے اندر ہم تمام مریضوں کو فروٹ اور بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں والنٹیروں کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ 12,500 کے قریب جو ہے اسپتالوں میں بیڈ ہیں. قریب 15,000 کے قریب ہمیں فروٹ کے پیکٹ بنانے ہیں, اور پھر اسی دن 12 ربیع الاول کے دن صبح 8 بجے سے ہم تقسیم شروع کریں گے. جو حضرات اس میں خدمت کے اعتبار سے حصہ لینا چاہیں وہ جامعہ پر اپنا نام لکھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ 1,000 سمو لگن ہم جو احمد آباد شہر میں کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی والنٹیئر کی ضرورت پڑے گی. ہم نے اس کے متعلق بھی اخباروں میں اور پوسٹروں میں اعلان دیا ہے. جو عیسیٰ فاؤنڈیشن کے ممبر بننا چاہے تو وہ اپنا نام اور اپنا پورا پتہ جو ہے آ کر کے لکھوا دیں, ہم ان کو آئی کارڈ بنا دیں گے. جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ ان کو
استعمال کریں گے، ان کی خدمات لیا کریں گے۔ پورے ہندوستان کے اندر عیسیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے 11,000 بچیوں کی جو ہے نکاح کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور احمد آباد شہر کے اندر 1,000 ہیں۔ تو ہم نے پورے ہندوستان کے اندر اس کی اپیل کی ہے کہ جو اس کے والنٹیئر بننا چاہیں وہ بن سکتے ہیں۔ آن لائن بھی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے۔ تو میں خاص کر احمد آباد شہر کے نوجوانوں کو، خاص کر ہمارے اس علاقے کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنا اپنا نام جامعہ میں آ کر کے لکھوا دیں۔ جزاکم اللہ۔ اور قاری احمد علی صاحب کے پروگرام کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے چینل پر، یوٹیوب کی چینل پر جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو حضرت کے تمام پروگرام ملیں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات بیمار ہیں، بہت سی مستورات نے اور مردوں نے قاری صاحب سے دعا کی درخواست کی ہے کہ بھئی وہ بیمار ہیں، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے ناموں کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ حضرت قاری صاحب دعا فرمائیں گے، آپ لوگ جو ہے دعا پر آمین کہیں گے۔ پتہ نہیں کس کی آمین پر اللہ بیڑا پار کر دے گا، اور بیماری بھی اللہ نے دی ہے، شفا بھی اس کے خزانے میں ہے۔ اللہ رب العزت سے شفا بھی مانگیں گے، قرض بھی اللہ نے کروایا ہے، اور قرض کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے آج کش کر کے دعا کریں، اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس علاقے کے نوجوانوں نے آج کا یہ پروگرام مرتب کیا، قربانی دی، میں تہہ دل سے اس کا ممنون ہوں۔ انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے مطابق کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں حضرت قاری احمد علی صاحب کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں۔ مولانا عثمان صاحب ہیں، مولانا حذیفہ صاحب ہیں، حضرت قاری صاحب کے بھائی۔ میں ان تمام حضرات کا، اور بھی جو احباب ساتھ میں آئے ہیں، ان تمام کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار شہر احمد آباد میں دوبارہ لائے۔ جیسے پچھلی فضا تھی کہ مہینے میں 1-2 مرتبہ حضرت قاری صاحب تشریف لاتے تھے، ہماری یہ تمنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں دوبارہ حضرت قاری صاحب کو مہینے میں 2 مرتبہ کم سے کم احمد آباد میں پروگرام ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ مساجد بھر جائے گی، لوگوں کے چہرے پر سنت رسول آباد ہوگی، دین کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں کوئی تو تیرا ولی ہوگا اللہ، کوئی تو تیرا ولی ہوگا اللہ، کوئی تو رات کا رونے والا ہوگا اور اس کا رونا تجھے اچھا لگتا ہوگا، اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ اللہ یہاں بہت سے حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، کہ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کہ الہ العالمین کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، اللہ تو ہم سے ناراض بھی ہو گیا، اللہ زمین کا تیور بدل گیا، اللہ اس وقت زمین کا تیور بدل گیا، ہم کو نہیں معلوم، اللہ ہم کو نہیں معلوم زمین پر کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ کہ اللہ معلوم نہیں کسی کو مارا جاتا ہوگا، کسی ماں بہن کی عزت پہ حملہ کیا جاتا، کسی چھوٹے بچے کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہوگا۔ کہ اللہ زمین کا تیور بدل گیا ہے، آسمان کا تیور بھی بدل گیا، اللہ اتنا پانی، اتنی آندھی، اتنا طوفان، گاؤں کے گاؤں، بستی کے بستی برباد ہو گئے۔ اے اللہ میں کہتا ہوں اللہ، بلکہ پورا احمد آباد ہم کہتے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا نا، اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ تو ہم سے روٹھ گیا، اللہ راضی ہو جانا، اللہ ہم بہت گنہگار، بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا، تو اتنا کریم ہے، تو نے کبھی پیاسا نہیں تڑپایا،
तूने कभी हमारे बदन से कपड़े नहीं छीने। अल्लाह हम गुनहगार है अल्लाह, सर से लेकर पाँव तक गुनहगार है, मगर तू खिलाता गया, पिलाता गया, एहसान पे एहसान करता गया। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। ए अल्लाह ये मजमा जो बैठा है ना अल्लाह, बहुत से लोग ऐसे अल्लाह अल्लाह बहुत परेशान है अल्लाह, अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते अल्लाह। बहुत सारी हमारी माँ बहनें बेटियां परेशान है अल्लाह, किसको अपना दुख सुनाए अल्लाह। अल्लाह तू ही सबका सहारा है अल्लाह। ए अल्लाह सबके दुखों को सुख में बदल दे अल्लाह, सबके गमों को खुशी में बदल दे अल्लाह, सबके सय्यात को हसनात में बदल दे अल्लाह। ए अल्लाह जो कर्जे में डूबे हैं और इन हालात में बहुत परेशान है, कितने घरों में अल्लाह खाना नहीं है, लेकिन बेचारा शर्म के मारे बाहर बोलता भी नहीं है, वो और उसकी बीवी सिसक सिसक कर रो के रह जाती है अल्लाह। अल्लाह सबके घर में बरकतें अता फरमा दे, रहमतें अता फरमा दे, मगफिरत अता फरमा दे, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे, बगैर मशक्कत वाली रोजी अता फरमा दे। इलाल आलमीन इलाल आलमीन। ए अल्लाह हमारे प्यारे मौलाना हबीब ने जो प्रोग्राम बताए अल्लाह, 11,000 निकाह का प्रोग्राम है अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में। अल्लाह रबीउल अव्वल में हमारे नबी का आना भी है, उस खुशी में अल्लाह कितने मरीजों के दिल की दुआएं अल्लाह। ए अल्लाह हम सब का उसमें हिस्सा लगा दे अल्लाह, अल्लाह हम सब का उसमें हिस्सा लगा दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह तेरे नबी बहुत प्यारे अल्लाह, बहुत प्यारे अल्लाह, बहुत प्यारे अल्लाह। हमारे वास्ते बहुत तकलीफ उठाई, बहुत तकलीफ उठाई। कहना अल्लाह हम तो बयान में कहते थे उंगली से इशारा करे चांद के टुकड़े हो गए, उंगली से इशारा करे डूबा सूरज वापस आए, लेकिन अल्लाह वही नबी है ताइफ में जिनके पाँव लहू लुहान हो गए। ए अल्लाह ओहद में आपके दंदाने मुबारक, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। अल्लाह वो कैसा वक्त होगा, अल्लाह वो कैसा वक्त होगा जब सहाबा रोते रोते आए, हमको बहुत भूख लगी अल्लाह के रसूल, बहुत भूख लगी अल्लाह के रसूल, बहुत भूख लगी। हमारे नबी ने पूछा कितनी भूख लगी, सबने चादर हटाई, पेट पे एक एक पत्थर बंधा हुआ था। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, धीरे से चादर मुबारक उठाई, हमारे नबी के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। ए अल्लाह नबी के सदके हमको माफ फरमा दे, अल्लाह नबी के सदके हमको माफ फरमा दे। बहुत प्यारे नबी अल्लाह, तेरी कसम बहुत बहुत प्यारे नबी अल्लाह, उनका दीवाना बना दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमें मोहम्मदी बना दे अल्लाह, हमें कूट कूट के उनकी मोहब्बत सीने में उतार दे अल्लाह। ए अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, सबको नमाजी। अल्लाह अल्लाह मेरे कहने से क्या होगा अल्लाह, क्या होगा अल्लाह, हमारी ताकत खत्म होती है, तेरी कुदरत शुरू हो जाती है। अल्लाह सबको नमाजी बना दे अल्लाह। मेरा काम था हाथ उठाना, मैंने सबके पास हाथ उठवाए, हिदायत देना तेरा काम है अल्लाह। पूरे मजमे को नमाजी बना दे अल्लाह, माँ बहनों को नमाजी बना दे अल्लाह, बेटियों को नमाजी बना दे अल्लाह, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे अल्लाह। इलाल आलमीन हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा दे, हमारे वतन की हिफाजत फरमा दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये झोल खाता है अल्लाह, इसकी हिफाजत फरमा दे, हासिदों के हसद से बचा ले, फित्तीनों के फितने से बचा ले, शरीरों की शरारतों से बचा ले, नफ्स के धोखे से बचा ले, शैतान के धोखे से बचा ले। ए आलमीन बड़े बड़े वली यहाँ पर आराम फरमा रहे अल्लाह, उनके सदक़े में पूरी ज़मीन की हिफाजत फरमा दे, हमारी ज़िल्लतों को इज़्ज़तों में बदल दे अल्लाह, हमारे सय्यात को हसनात में बदल दे अल्लाह, हमारे बीमारों को भी शिफा अता फरमा दे। बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत दुआ की दरख्वास्त करते हैं अल्लाह। कितने बूढ़े हम देखते हैं मस्जिद में बेचारे कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद कितना रोते हैं। अल्लाह मैं अपना माथा तेरे सामने नहीं झुका सकता, अल्लाह मैं अपनी पेशानी तेरे सामने नहीं झुका सकता, मालूम नहीं मौत तक झुका पाऊंगा या नहीं झुका पाऊंगा। ए अल्लाह सबको नमाजी बना दे और सबकी नमाजों को कबूल फरमा ले। इलाल आलमीन इलाल आलमीन। हमको मालूम है अल्लाह, अल्लाह मेरे को भी मालूम है, हम सबको मालूम है अल्लाह, एक दिन हमको जाना है अल्लाह, जाएंगे चले जाएंगे अल्लाह। अल्लाह आज भी ऐलान होता है, कारी अहमद अली का बयान होगा, एक दिन ऐलान होगा इंतकाल हो गया। ए अल्लाह मुझे भी जाना है। ए अल्लाह अल्लाह वो गर्म पानी तैयार होगा, हमारे गुस्ल के लिए गर्म पानी तैयार किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह वो कफन का कपड़ा लाया जाएगा। ए अल्लाह लोग हमें कफन का कपड़ा पहना है, उससे पहले रहमत की चादर ओढ़ा देना अल्लाह। ए अल्लाह लोग हमें गुस्ल दे, उससे पहले हमारे गुनाहों को गुस्ल दे देना। और अल्लाह कहते हुए बहुत डर लगता अल्लाह, क्या कहे कैसे कहे अल्लाह, वो हमारा जनाजा उठेगा ना सब बहुत रोएंगे अल्लाह, हमें कब्र में रखा जाएगा, हमारा बेटा भी रोता होगा, हमारा भाई भी रोता होगा, हमारे सारे दोस्त रोते होंगे, हमें कब्र में उतारा जाएगा, मनो मिट्टी के नीचे दबाया जाएगा कि अल्लाह सब चले जाएंगे,
سب چلے جائیں گے اللہ، سب چلے جائیں گے، جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اے اللہ، وہ اندھیری کوٹڑی میں وہ پہلی رات اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، گنہگار قبر میں جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے کفن کے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ 3000 سال گرم کیا لوہا لا کے اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں۔ اے اللہ بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، ہم سب کو بچا لے اللہ، بہت خطرناک عذاب ہے اللہ۔ اس سے پہلے ہم کو پیارے نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، اور اے اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں بہت برکت دے دے، ان کو تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے، اور اللہ جن کے ماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جن کے ماں باپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ میری ماں بھی چلی گئی، میری ماں چلی گئی، پہلے یہاں آنا ہوتا تھا، جب بھی گھر سے نکلنا ہوتا تھا آخری دعا ماں کی لے کے نکلتے تھے، گھر میں جاتے تھے تو ماں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، کس کے سر پہ ہاتھ رکھتے؟ اللہ ماں کا کمرہ نظر آتا ہے، ماں کے کپڑے نظر آتے ہیں، لیکن ماں چلی گئی اللہ، چلی گئی اللہ، ایک مسافرہ مریضہ بن کے چلی گئی اللہ۔ الہ العالمین بہت یاد آتی اللہ، وہ دن بھی کیسا دن اللہ جب کانوں میں خبر آتی کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ العالمین، الہ العالمین بہت پیاری بات تھی اللہ، بہت پیاری بات تھی اللہ، بہت پیاری بات تھی اللہ، ہم سے بہت محبت کرتی تھی اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے، سب کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، اور اللہ قیامت میں ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔ بھائی مسافے کا ماحول نہ بنائیں، قاری صاحب آپ کو سلام کر دیتے ہیں، آپ جواب دے دیں بس، السلام علیکم۔ کوئی اسٹیج کے قریب نہ آئے۔